ایک اور گناہ جس کی وجہ سے پریشانیاں، تکلیفیں، عذاب آتے ہیں، وہ کیا؟ اہل اللہ کی بد دعا، نیک لوگوں کی بد دعا لے لینا، یہ بھی تباہی کا ذریعہ۔ اللہ والوں کی، علماء کرام کی، نیک لوگوں کی بد دعا، لیکن نا مظلوم کی بد دعا وہ اپنی جگہ اثر رکھتی ہے، لیکن نیک لوگوں کی بد دعا یہ بھی بھرپور اثر رکھتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سود کے اوپر اعلان جنگ، اور اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی سے اعلان جنگ۔ قدرت کا نظام ایسے چلتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، فرمایا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، بےادبی سے کہا، حالانکہ اس کا ہاتھ ٹھیک تھا، کھا سکتا تھا۔ فرمایا کہ اچھا پھر تو جیسا ہے ویسے ہی ہو جا۔ اس کا بھی سیدھا ہاتھ اس کے بعد دوبارہ کبھی کام ہی نہیں کیا، بد دعا لگ گئی اس کو۔ ایک عورت تھی عروہ بنت اوس، اس نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر مقدمہ کر دیا مروان کے دربار میں، انہوں نے میری زمین ہتھیا لی۔ مروان نے بلایا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو کہ جی عورت کیا کہہ رہی ہے، آپ نے ان کی زمین کا کچھ حصہ قبضے میں لیا۔ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک وعید سنی ہے زمین ہتھیانے کے بارے میں، قبضہ کرنے کے بارے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مروان نے کہا آپ نے کیا سنا؟ کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ناجائز لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ مروان نے کہا آپ کی بات کافی ہے، مجھے آپ کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بد دعا دی اس عورت کو، یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، وہ دند ہی ہو گئی۔ اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ یہ اپنی زمین میں مر جائے۔ وہ اپنی زمین کی طرف گئی، وہاں اس کو کیا حادثہ پیش آیا، پھسلی اور گڑھے میں گری اور مر گئی۔ تو کسی کی بد دعا لے لینا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے، بڑے شدید بیمار تھے، ایک غزوے میں شریک نہ ہو سکے، تو غزوے سے کچھ لوگ واپس آئے شریک ہو کے، تو دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص نہیں گئے، تو ایک شخص کو پتہ نہیں کیا ہوا، کہنے لگا کہ دیکھو ہم تو اس لیے گئے تھے اللہ کی مدد آئے، نصرت آئے، اور ہم واپس آئے، کتنوں کی بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں، ان کی ساری بیویاں بالکل ٹھیک ہیں، یعنی بیوہ نہیں ہوئی، یہ تو ایسے دیوار سے چپٹے ہوئے۔ طنز کے ساتھ بڑی تکلیف دہ گفتگو کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، انہیں پتہ لگا، انہوں نے دعا مانگی یا اللہ اس کی زبان اور ہاتھ دونوں کاٹ دے۔ اس کے بعد لوگوں کو کہا مجھے اٹھا کے باہر صحن میں لے آؤ، کھلی جگہ پہ، اور وہاں جا کے پھر اپنی قبض اٹھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ تو واقعی شدید ترین بیمار ہیں، یہ تو چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں، لیکن کسی نے اس طرح کا تانا دے دیا تھا۔ انہوں نے پھر بد دعا دی، یا اللہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کو کاٹ لے۔ پھر کہیں سے کوئی تیر آیا، اس کی زبان بھی کٹی، ہاتھ بھی کٹا اور مر بھی گیا۔ تو کسی کی اس طرح کی بد دعا لے لینا یہ بھی بڑا سخت معاملہ ہے۔ کربلا میں ایک شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تمہیں جہنم کی بشارت ہو، بڑی گستاخی سے کہا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، میرے ساتھ تو 2 معاملات ہیں، میرا رب مہربان اور میرا نبی میرا سفارشی۔ میرا رب میرے لیے مہربان اور میرے نانا میرے نبی یہ میرے لیے سفارشی ہوں گے۔ اس طریقے کی بات کی اور فرمایا کہ دعا کی یا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دیں۔ اس شخص کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں بد دعا کی، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دیں۔ سواری میں بیٹھا ہوا تھا گھوڑے کے اوپر، اچانک سواری بتکی، تیزی سے وہ آگے بڑھی اور یہ گرا، اور ایسے گرا کہ جو رکاب میں اس کا پاؤں لٹک گیا، اٹک گیا، وہ نہیں آخر تک ہلا، اور یہ جسم اس کا رگڑتا رہا، جسم کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرتے رہے، کوئی ادھر گرا، کوئی گھوڑا آگے جا رہا ہے، پھر دوسرا ٹکڑا ادھر گرا، پھر آگے گرا، پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جگہ جگہ پھیل گئے، اور سواری دوڑتی رہی، اور بالکل آخر میں جب بالکل ٹکڑے ہو چکے تھے، ایک ٹانگ ہی بچی رہ گئی جو زمین تک پہنچ رہی تھی، باقی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جہنم میں تو ہو گیا ہوگا۔ ایک اور گناہ جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، مظلوم کی مدد جب انسان کر سکتا ہو اور نہ کرے۔ مظلوم کی مدد انسان کر سکتا ہو اور نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، بیماری، تکلیف اور حال آ جاتا ہے۔ اب سنیے بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی،
فرماتے ہیں گناہ کرنے والے گناہ کے برے انجام سے مطمئن نہ ہونا. فرماتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ سے زیادہ بری اور بڑی ہوتی ہیں. مثلا فرمایا کہ گناہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے دائیں بائیں فرشتوں سے شرم نہیں آئی؟ یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، تمہیں ان کی حیا کرنی چاہیے تھی. فرمایا کہ تم گناہ کر کے ہنستے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہنسنا بھی تمہارے لیے گناہ ہے، گناہ سے بڑا گناہ ہے. تم گناہ کر کے خوش ہوتے ہو، ارے گناہ کر کے خوش ہونا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے. اور فرمایا جب تم گناہ کرنا چاہتے ہو، اے گناہ کرنے والے، جب تم گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ نہیں کر پاتے اور اس پر غمگین ہوتے ہو، یہ تمہارا گناہ نہ کرنے پہ غمگین ہونا گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے. کئی مرتبہ انسان چوری کا ارادہ کرتا ہے، کسی کے مال کو ہتھیانے کا ارادہ کرتا ہے، یا کسی نامحرم سے گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نہیں ہوتا، پھر یہ غمگین ہو جاتا ہے. یا کوئی اور ارادہ کرتا ہے گناہ کا، کسی بھی گناہ کا، اور وہ نہیں کر پاتا اور غمگین ہوتا ہے. فرمایا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے، گناہ نہ کرنے پہ غمگین ہو رہے ہو. اور آگے فرماتے ہیں جس وقت تم گناہ کر رہے ہوتے ہو اس وقت یہ پردہ ہوا سے ہلتا ہے تو تمہارا دل ڈر جاتا ہے. تم اس پردے سے تو ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، تو یہ بھی گناہ سے بڑا گناہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ ایسا تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے، مقبول بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ایک بھول ہو گئی ان سے. اس بھول کی وجہ سے ان کو بیمار کر دیا گیا، بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، سارا مال و اسباب ختم کر دیا گیا، اولاد جو ہے وہ ختم بھی ہو گئی، مال بھی بیمار، جسم میں بیماری آ گئی، مال بھی ختم اور اولاد بھی ختم. وہ کیا ان سے غلطی ہوئی کہ ایک مظلوم تھا، اس نے مدد مانگی تھی، یہ مدد کر سکتے تھے لیکن اس کو غلطی ہو گئی، نہ کر سکے. وہ مدد تھوڑی ہوگی نا کوئی، لیکن جب سزا آئی تو جسم بیمار، سارا مال لے لیا گیا، ساری اولاد ختم کر دی. تو یہ روحانی اسباب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں.